ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين ثم الصلاة والسلام عليهم أجمعين. أما بعد يا أيها الذين آمنوا أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. میرے محترم و مکرم مومنین، بار دیگر سب سے پہلے اپنے آپ سے، پھر آپ بہترین متقی پرہیزگار محبین اہل بیت علیہم السلام سے تقوی الہی کی سفارش و گزارش کی جاتی ہے. اپنی زندگی کے انفرادی پہلوؤں میں اور معاشرتی پہلوؤں میں اللہ کی تقوی کو اپنائیے، اور یہی تقوی الہی بہترین توشہ آخرت ہے. میرے محترم مومنین، دوسرے خطبے میں بھی قرآن کی ایک آیت سے ہی شروع کروں گا. ارشاد خداوندی ہے، آیت ہے قرآن کی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. آیت کی معنی آپ بھی سمجھتے ہوں گے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، یقیناً بے شک تمہارے لیے ہیں، فی رسول اللہ، ذات رسول اسلام میں، اسوۃ حسنہ، بہترین سیرت، بہترین نمونہ عمل. ذات رسول اسلام میں آپ لوگوں کے لیے، دنیا کے بشریت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے بہترین سیرت رسول اسلام کی ذات میں ہے. عظیم رسول بانی بلند صلوات. یقیناً آپ جانتے ہیں رسول اسلام سب سے عظیم قائد ہے، بے مثال قائد ہے. اللہ کی ذات کے بعد رسول اسلام کی ذات آسمان والے، زمین والے، سب سے عظیم شخصیت رسول اسلام کی ذات ہے. اور رسول اسلام کی ذات رہتی دنیا تک کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام بشریت کے لیے بہترین مشعل راہ ہے، چراغ راہ ہے. ان کی سیرت بہترین نمونہ عمل ہے. بس اس لیے چاہیے رسول اسلام کی سیرت طیبہ کا ہمیں چاہیے مطالعہ بھی کریں، سمجھے بھی، اور سمجھنے کے بعد پھر اس سیرت کو اپنائیں اور اپنے آپ کو ایک بہترین پیروکار سیرت طیبہ رسول اسلام اپنائیں. اور آپ جانتے ہیں اللہ نے رسول اسلام کو رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے مکہ مکرمہ کے خطے میں مبعوث فرمایا، جہاں اس وقت جہالت کے اندرے تاریکیاں چھائی ہوئی تھی. وہاں رسول اسلام نے جان فشائی کی اور توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دیا، اپنی رسالت کی طرف لوگوں کو دعوت دیا. آپ جانتے ہیں تاریخ آپ کے سامنے ہے، آج تک تاریخ ابھی تک موجود ہے. واقعات
اور جو اچھے فطرت کے لوگ تھے انہوں نے رسول اسلام کی دعوت کو قبول کیا، لبیک کہا، رسول اسلام کے اصحاب سے ہو گئے، اسلام کے لیے فداکار عظیم مجاہد بن گئے، اسلام لے آئے جو اچھے فطرت کے لوگ تھے۔ اور جو برے فطرت کے لوگ تھے انہوں نے رسول اسلام کی دعوت توحید کو قبول نہیں کیا، دعوت رسالت کو قبول نہیں کیا، بلکہ رسول اسلام کے خلاف حسد و بغض و کینہ اور سازشیں کرنے لگے، منصوبے بنانے لگے، اور حتیٰ رسول اسلام کے قتل کے منصوبے بنائے۔ آپ جانتے ہیں مشرکین کو مکہ کے قبائل نے ایک بڑی میٹنگ بلائی قومی سطح پر۔ اس میٹنگ کا ایجنڈا موضوع یہ تھا کہ رسول اسلام کے نام لیے انہوں نے جو ہمارا پہلے سے دین ہے، جو ہمارے بت ہے، ہماری بت پرستی ہے، جو ہمارے الہ اللہ ہے، بت ہے، ان کے خلاف ایک تازہ دین لایا ہے، ہمارے آبا اجداد کا دین کو نہیں مان رہا۔ تو اب اس طرح یہ ہمارے درمیان میں ایک تازہ دین کے ذریعے سے انتشار پیدا کر دے گا، اختلاف پیدا کر دے گا، ہمارے درمیان داڑے پڑ جائیں گے۔ اس کو کس طرح علاج کرے اور اس کو کس طرح کنٹرول کرے، اس طرح میٹنگ بلایا۔ ان میں انسانی شکل میں شیطان بھی حاضر ہوا، ایک مشر اور ایک مشر کی حیثیت سے وہ بھی شامل ہوا۔ اس میٹنگ میں مختلف تجاویز آ گئی، اس میں سے جو شیطان نے تجویز دی وہ قبول کیا گیا۔ شیطان نے تجویز یہ دی کہ اس مسئلہ کے حل جو ہے رسول اسلام کے قتل کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے، رسول اسلام کو قتل کر دیا جائے۔ اور قتل کرنے کے لیے اس نے تجویز دی کہ تمام قبائل مل کر قتل کر دیا جائے، کیونکہ اگر ایک قبیلہ قتل کر دے، ایک بندہ کوئی قتل کر دے تو بنی ہاشم ان سے بدلہ لے گا، اس لیے تمام قبائل مل کر قتل کر دیا جائے تو بنی ہاشم خون کا بدلہ سب سے نہیں لے سکیں گے۔ اس بات پر متفق ہوئے۔ شب ہجرت میں آپ جانتے ہیں رسول اسلام کے گھر کا گھراؤ کیا گیا قتل کرنے کے لیے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا رسول اسلام کو، اے میرا حبیب آپ ادھر سے نکلے اور علی کو اپنے بستر پہ سلا دیں۔ یہ تاریخ آپ جانتے ہیں۔ رسول اسلام باہر تلواریں لے کر تمام قبائل کھڑے تھے قتل کرنے کے لیے، رسول اسلام ان کے درمیان سے نکل گیا اور وہ نہیں دیکھ پائے۔ رسول اسلام نکل گئے، مولا امیر المومنین کو اپنے بستر پہ سلایا۔ یہ مولا امیر المومنین کا فرمان ہے، اگر اس بستر میں کوئی اور ہوتا جہاں تلواریں تحت تلواریں لٹک رہی ہو، قتل کا منصوبہ ہو، کوئی سو نہیں سکتا تھا، اس کو نیند نہیں آتی۔ مولا فرماتے ہیں مجھے کبھی زندگی میں ایسی نیند نہیں آئی جو شب ہجرت میں سویا۔ کیوں؟ وآل محمد وعجل محمد۔ جہاں ہمیشہ محراب عبادت میں علی کی عبادت تھی، آج بستر رسول پہ سونے میں عبادت تھا اور اطاعت تھی۔ مختصر رسول اسلام چلے مدینہ کی طرف۔ اب مدینہ میں رسول اسلام کی قدم آوری سے پہلے مدینہ کے آب و ہوا اچھا آب و ہوا نہیں تھا، فضا کے لحاظ سے، آب و ہوا کے لحاظ سے مدینہ کا فضا جو ہے اچھا نہیں تھا۔
بہت بیماریاں پھوٹ پڑتی تھی، وبائیں پھوٹ پڑتی تھی، اور لوگ جو ہے مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے۔ اب فضا اچھی نہیں تھی، اور اسی طرح مدینہ کا پانی بھی شیرین نہیں تھا، مدینہ کا پانی بھی نمکین تھا، پینے کے قابل نہیں تھا۔ ظاہر ہے لوگوں کے مزاج جو ہے وہ بھی اچھے نہیں تھے، بت پرستی کا مزاج تھا، کفر کا مزاج تھا، شرک کا مزاج تھا۔ آب و ہوا کے لحاظ سے مدینہ کا فضا اچھا نہیں تھا، پانی کے ہوا سے اچھا نہیں تھا، لوگوں کے مزاج کے حالات کے حوالے سے اچھا نہیں تھا۔ جب رسول اسلام نے مدینہ میں قدم رکھا، مدینہ کی آب و ہوا بہت بہترین معطر فضا ہوا، اور اب بھی عربستان میں مدینہ کا فضا جو ہے بہترین فضا ہے پورا عربستان میں۔ جو حاجی گئے ہیں، دیکھے ہیں، مکہ میں گئے ہیں اور جگہوں پہ گئے ہیں، مدینہ میں گئے ہیں، ادھر ایسا آب و فضا انسان کا دل جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ یہ آب و فضا کا تبدیل ہونا، بہترین آب و فضا میں تبدیل ہونا، یہ رسول اسلام کی قدم مبارک تھا، قدم رسالت تھا، جو فضا بدل گیا، اچھا فضا بن گیا۔ اور پانی جو شور تھا وہ مٹھاس میں تبدیل ہو گیا، میٹھا ہو گیا۔ اور پھر رسول اسلام نے مدینہ میں حالات بھی بدل دیے، مزاج بھی بدل دیا، آب و ہوا بھی بدل دیا، پانی کا مٹھاس بھی بدل دیا، اور ساتھ ساتھ زراعت کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے اتنے مدینہ کو ترقی دے دیا۔ تمام عرب ممالک میں مدینہ سب سے بہترین زراعت کا مرکز بن گیا، تجارت کا مرکز بن گیا، معیشت کا مرکز بن گیا۔ اور ایک نظام کا بنیاد رکھا، جو آج ہم اسی نظام کو اپنائیں، آج اسلام کے اسی نظام کو، چونکہ اس وقت بت پرستی کا نظام تھا، شرک کا نظام تھا، کفر کا نظام تھا، یہودیت کا نظام تھا، نصریت کا نظام تھا، اسلامی نظام نہیں تھا۔ رسول اسلام نے مدینہ میں اسلامی نظام کی تشکیل دی، بنیاد رکھا، جس کا بنیاد توحید تھا، جس کی بنیاد رسالت تھی، جس کی بنیاد عدل و انصاف تھا۔ رسول اسلام کے اس نظام میں سب کے لیے مساوی حقوق مل گئے، خواتین کو، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، خواتین کو حقوق مل گیا، خواتین کو عزت دی گئی، ایک تازہ نظام کی تشکیل دی رسول اسلام نے۔ اور مدینہ میں یہودیت زیادت ہے، اچھی خاصی یہودیت کی آبادی تھی، اور خاص کر خیبر جو ہے ان کا بہت زیادہ مضبوط گڑھ تھا یہودیت کا۔ اور یہودی چونکہ اہل کتاب تھے تو ان کے دینی مراکز بھی تھے، مدارس بھی تھے، تو ان کو علمی حوالے سے ایک امتیاز حاصل تھا، ایک فوقیت حاصل تھی، جو مشرکین اور کفار کے درمیان وہ علمی وہ نہیں تھا، چونکہ وہ کافر تھے تو ان کے پاس نہیں تھا۔ یہ چونکہ یہ آسمانی کتابوں کے ساتھ مربوط تھے تو ایک علمی فوقیت رکھتے تھے، ایک علمی امتیاز رکھتے تھے۔ اب یہ یہودی، اب آج جو یہودی مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں، اب اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے، یہ آج کا نہیں ہے، یہ آپ تاریخ مطالعہ کریں۔ اسی وقت سے جب رسول اسلام، جب ان یہودیوں نے دیکھا کہ ہماری علمی فوقیت ختم ہو رہی، ہماری علمی امتیاز ختم ہو رہی، رسول اسلام کی تعلیمات کے سامنے یہ صفر ہو رہے، تو پھر وہاں سے انہوں نے
سازشیں شروع کر دی، منصوبے بنانا شروع کر دیا اسلام کے خلاف، رسول اسلام کے خلاف۔ لیکن خدا کے فضل و کرم سے اور حکومت اسلامی کے ذریعے سے یہ اسی وقت بھی رسوا ہوئے، اپنے منہ کھانا پڑے، اور آج تک ان کی رسوائی قائم ہے۔ آج دنیا میں کوئی بھی یہودیت کو، اسرائیل کو، کوئی بھی ان کو ایک اچھے انسانیت کے ذریعے، ایک اچھے افراد کے ذریعے سے کوئی بھی نہیں جانتے۔ بس یہودی مسلمانوں کے لیے ابدی دشمن ہے، ہمیشگی کا دشمن ہے، ایک ناپاک دشمن ہے اور ایک خبیث دشمن ہے۔ آج دیکھیں ان کی وسعت، فلسطین کو خاک و خون سے برابر کر دیا، اور اب اس طرح شام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اگر اس کو نہ روکا جائے، تمام جتنا اسلامی ممالک ہے وہ کہتا کہ یہ اسلامی ممالک ہمارا ہے، پوری دنیا کا دعویٰ دار ہے اسرائیل۔ بس رسول اسلام نے جو اس حکومت اسلامی کو مضبوط کرنے کے لیے، مسلمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک بہترین نسخہ استعمال کیا مدینہ میں آنے کے بعد، ایک بہترین عامل کو کارآمد کیا، جو وہ عامل مسلمانوں کی مضبوطی کا بھی باعث بنا، اسلام کی مضبوطی کا باعث بنا، اور اسلام تیزی سے تمام دنیا میں پھیلنا شروع ہو گیا۔ وہ نسخہ کیا تھا؟ وہ رسول اسلام نے محیر العقول، یعنی عقلیں حیران ہونے والا نسخہ کو استعمال کیا۔ رسول اسلام کی سب سے بڑی عظیم سیرت، جو میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کی آیت کی تلاوت کیا، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ رسول کی ذات میں بہترین اسوہ ہے، بہترین سیرت ہے۔ رسول اسلام کی بہترین سیرت، وہ سیرت جو مسلمانوں کی کامیابی کا باعث بنا، اسلام کی مضبوطی کا باعث بنا، مسلمانوں کا فتح کا باعث بنا۔ یہ ایک مسلمانوں کے لیے بڑا عظیم فتح تھا۔ وہ نسخہ کیا تھا؟ وہ نسخہ یہ تھا، رسول اسلام نے انصار اور مہاجر وہ جو دوسرے علاقوں سے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے، اور انصار وہ جو ادھر کے خود مقامی لوگ تھے، ان کے درمیان سیغہ مواخات کو اجرا کیا، یعنی برادری کو قائم کیا، ان کے آپس میں الفت ڈال دیا، ان کے آپس میں الف ڈال دیا، ان کے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر مہربان کر دیا، ایک دوسرے کے محبت ایک دوسرے کے دلوں میں ڈال دیا، برادری کو قائم کیا۔ اور کاش آج جس دور میں، اس دور میں دنیا تیزی سے آگے طرف جا رہی ہے اور بہت سے اسلامی ملک ممالکت ویران ہو چکے ہیں، رسول اسلام کی سیرت پہ مسلمانوں نے عمل کر دیا۔ رسول اسلام نے فرمایا نماز پڑھو، نماز پڑھے۔ رسول اسلام نے فرمایا روزہ رکھو، روزہ رکھے۔ رسول اسلام نے فرمایا زکوٰۃ دے دو، زکوٰۃ دے دیے۔ جہاد کرو، جہاد بھی ہے۔ امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر بھی کرو۔ اے کاش آج مسلمان وہ عظیم نسخہ کو اپناتے، وہ عظیم عامل کو اپناتے، وہ عظیم رسول اسلام کی سیرت کو اپناتے، جو آپس میں بھائی چاری ہے، اخوت ہے، جو مسلمانوں کے تقویت کا باعث ہے۔ اسی نسخہ کو، اسی سیرت کو آج اپناتے ہیں، تاکہ اجڑے ہوئے مسلمانوں کو ٹھکانہ مل جاتا اور مسلمانوں کو علاج ہو جاتا، مسلمان مضبوط ہو جاتے، قوی ہو جاتے۔ اور یہ نسخہ ہم نے چھوڑا ہے، ہر رسول اسلام کی سیرت کو اپنایا ہے، اور یہی سیرت جو اخوت کا سیرت ہے، بائی بندی کا سیرت ہے، بھائی چارے کا سیرت ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور آج بھی اس کی
ضرورت ہے۔ پروردگارا بحق انوار طیبہ چہاردہ معصومین، پروردگارا مادر وطن پاکستان کو خارجی اور داخلی دشمنوں سے محفوظ فرما۔ پروردگارا بحق انوار طیبہ چہاردہ معصوم اس جمع پر حاضرین پر مومنین پر اپنی رحمت برکت نعمت شامل حال فرما۔